السلام علیکم عزیز طلباء، سی ایس سبجیکٹس کے ساتھ پروفیسر ندیم عاصم مخاطب ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے پارلیمنٹ کے بارے میں، اس کو کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں باقی حصے کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے جو قومی اسمبلی ہے، اس کے الیکشن کا طریقہ کار، وہ کہتے ہیں یہ جو الیکشن ہے قومی اسمبلی کے، یہ جو متعلقہ حلقہ ہوتا ہے انتخابی، اس کے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ براہ راست طریقے سے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کے جو جیسے ایم این اے ہو گئے نا، ان کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ ووٹرز کرتے ہیں۔ آپ ووٹ ڈالیں، آپ کے ووٹ سے ایم این اے جو ہے نا وہ مطلب نشست حاصل یا سیٹ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی آپ کا نشست جو ودرال فرام دا سیٹ، نشست جو آپ کی دستبرداری ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی رکن اب ایک سے زیادہ نشستوں پر منتخب ہو جائے تو وہ صرف ایک نشست رکھ سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ مختلف حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ اگر ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو انہیں ایک قانون کے تحت، ایک رول کے تحت باقی سیٹیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ صرف ایک سیٹ پہ وہ مطلب ایم این اے اپنا سیٹ رکھ سکتا ہے اپنے پاس۔ باقی نشستوں سے اسے کیا ہونا پڑتا ہے؟ دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر ایوان کے اجلاس سے مسلسل 40 روز تک غیر حاضر رہے تو ایوان اس کی نشست خالی قرار دے سکتا ہے۔ کوئی رکن اسپیکر کو اپنا استعفیٰ پیش کر کے بھی اپنی رکنیت چھوڑ سکتا ہے۔ یہ اس کے طریقے ہیں کہ اپنی نشست سے وہ بندہ دستبردار کیسے ہوگا، اس کی جو انہوں نے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا اس کے جو سیشن، جو اجلاس ہیں قومی اسمبلی کے، سال میں کم از کم 3 اجلاس ہونا کیا ہیں، ضروری ہیں۔ اور اس کے کام کرنے کی جو میعاد ہے وہ 130 دن ہے۔ وہ 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن سے زیادہ وقفہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی 1/4 تعداد کی درخواست پر 1/4 ٹوٹل جتنے ارکان ہیں اس کے 1/4 اگر اسپیکر کو درخواست دیں کہ اجلاس طلب کیا جائے تو اجلاس طلب ہو سکتا ہے۔ یہ اجلاس صرف اسپیکر ہی ملتوی کرے گا۔ صدر کو پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا ان کے پاس اتھارٹی یا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ٹرم ہے یا میعاد ہے، ٹینور جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کتنا ہے کہ قومی اسمبلی 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کی جاتی ہے، اور 5 سال گزرنے پر قومی اسمبلی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی مقررہ میعاد سے پہلے بھی صدر خود یا وزیر اعظم کے مشورے پر تحریر کر سکتا ہے۔ اب اس کا کورم کتنا ہے کہ منیمم تعداد جس کا ہونا ضروری ہے اجلاس کی کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے، اسے ہم کورم کہتے ہیں۔ وہ کتنا ہے کہ اگر کسی موقع پر اسپیکر کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ایوان میں حاضر جو ارکان ہیں ان کی تعداد، ان کی جو کل تعداد ہے جتنے پریزنٹ ہیں، وہ اگر ٹوٹل ارکان قومی اسمبلی کے 1/4 سے کم ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اسپیکر اسی وقت اجلاس ملتوی کر دے گا جب تک کہ کورم پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر ٹوٹل جتنے بھی اس وقت کوئی بھی بندہ انہیں اٹھ کے کہہ دے کہ 1/4 سے کم ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو ٹوٹل ارکان سے 1/4 کم ہیں جو جتنے لوگ پریزنٹ ہیں، تو اجلاس ملتوی ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ کورم پورا نہ ہو جائے، یعنی 1/4 ارکان اسمبلی کے ایوان میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے لیے ایک مستقل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے جسے پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ پریویلیجز اس کی مراعات ہیں۔ دونوں ایوانوں کے ممبران کے مراعات یکساں ہیں، جو آپ جیسے سینٹ میں پڑھا تھا ویسے یہاں پہ بھی وہی ہے صورتحال ہے۔ اچھا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جیسے وہاں پہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا تھا سینٹ کے معاملے میں، یہاں پہ قومی اسمبلی کے معاملے میں آپ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہے۔ قومی اسمبلی کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں قومی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں جن کو ممبران خود منتخب کرتے ہیں۔ اسپیکر اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں یہ فرائض ڈپٹی اسپیکر سر انجام دیتا ہے۔ اسپیکر کے فرائض دیکھ لیں، اس کے فنکشن کون سے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے، پوائنٹ آف آرڈر پر فیصلہ دیتا ہے۔ وہ ایوان میں جتنی بھی تحریکات
اور سوالات اسپیکر کے جتنے بھی ہیں وہ سارے اسپیکر کے توسط سے کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. یہ سوالات وزراء سے پوچھے جاتے ہیں. قانون سازی کے جو تمام بل ہیں وہ اسپیکر کی اجازت سے پیش ہوتے ہیں. کسی بل کو مالی قرار دینا کہ اس کا تعلق مالی معاملات سے ہے، یہ اسپیکر کے فرائض میں شامل ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اس کے بعد مجاز ہے، وہ اجلاس کو ملتوی بھی کر سکتا ہے. کورم پورا نہ ہونے کی صورت میں اجلاس ختم ہونے کا اعلان وہ بھی اسپیکر ہی کرے گا. اسپیکر قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی تشریح بھی کرتا ہے اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے خلاف انضباطی یا قانونی کارروائی بھی عمل میں لا سکتا ہے. اسپیکر کا اپنا ووٹ نہیں ہوتا، لیکن جب کسی بھی قانون سازی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں جو مسودہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ووٹ اگر برابر ہو جائے تو جو فیصلہ کون جسے ہم کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں وہ اپنا کاسٹ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ اگر تعداد برابر ہو جائے، کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی بل ہے، کوئی بھی مسودہ ہے، قانون ہے، اس کے اوپر جو صورتحال اگر اس قسم کی آ جائے کہ ووٹ برابر ہو جائیں تو پھر جو فیصلہ کن ووٹ ہے جسے ہم کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں وہ اپنا استعمال کر سکتا ہے. یہ تھا جی آپ کا پارلیمنٹ اور اس کا جو قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے آپ کے ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، ان کے اجلاس کی صورت حال، معیار، کورم، ہیڈ کوارٹر، اسپیکر، یہ سارے جو معاملات یہ سارے قومی اسمبلی سے آپ کے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو لیکچر ہے یہ جہاں تک اس کے بعد جو دوسرا لیکچر آپ کا اس سے نیکسٹ ہوگا وہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی پاورز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی. امید ہے آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.